کبھی سوچا ہے کہ یہ جو دنیا کے نمبر 1 یوٹیوبر ہیں مسٹر بیسٹ، وہ سال کا تقریباً 5,850 کروڑ کیسے کما لیتے ہیں؟ مطلب دماغ گھوم جاتا ہے یہ سن کر۔ جی ہاں، بالکل ناقابل یقینی سی رقم لگتی ہے۔ تو آج نا ہم ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں۔ انکور واریکو کی ایک ویڈیو آئی ہے حال ہی میں، اسی کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یوٹیوب سے پیسے کمانے کے جو مختلف طریقے ہیں یہ آخر ہیں کیا۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ آمدنی کے ذرائع کیا ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو کمائی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہاں، اور ہم واریکو کے تجزیے کے ساتھ ساتھ سوشل بلیڈ جیسے ٹول سے جو ڈیٹا ملتا ہے نا، جیسے مسٹر بیسٹ کا، خان سر کا، خود واریکو کا، اس سب کو ملا کر دیکھیں گے۔ جی، تو بنیادی طور پر 4 اہم ذرائع ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ ایک تو اشتہارات، پھر وہ ملحق مارکیٹنگ، اپنے چیزیں بیچنا اور برانڈ ڈیلز۔ صحیح، تو شروع کرتے ہیں سب سے عام طریقے سے، اشتہارات سے آمدنی یعنی ایڈ ریونیو۔ یہ تو وہ ہے جو زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں جب یوٹیوب سے کمانے کی بات آتی ہے۔ جی، ایڈ سینس۔ یوٹیوب آپ کی ویڈیو پر اشتہار دکھاتا ہے، آپ کو حصہ ملتا ہے، سیدھا سادہ لگتا ہے۔ ہاں، لیکن واریکو کی ویڈیو میں ایک دم چونکا دینے والی بات تھی، وہ لمبی ویڈیوز اور شارٹ کی کمائی کا فرق۔ او ہاں، وہ تو واقعی حیران کن تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے شارٹس چینل پر وہ 3.6 ملین یعنی 36 لاکھ ویوز پر صرف $35 بنے۔ صرف $35 اتنے ویوز پر؟ جی، وجہ یہ ہے کہ لمبی ویڈیوز میں نا ایک تو لوگ زیادہ دیر دیکھتے ہیں۔ ہاں، واچ ٹائم۔ بالکل، اور اس میں بیچ میں بھی اشتہار آ سکتے ہیں، وہ مڈ رول ایڈز۔ شارٹس میں تو یہ سب نہیں ہوتا نا۔ اچھا، تو صرف ویوز کی گنتی کافی نہیں ہے، یہ تو بڑی اہم بات ہے شارٹس بنانے والوں کے لیے۔ یقیناً، یہیں پر وہ ECPM والی چیز آتی ہے، مطلب ایفیکٹو کاسٹ پر 1000 ویوز۔ ہاں، یہ کیا ہے ECPM؟ یوں سمجھیں کہ ہر 1000 ویوز پر آپ اصل میں کماتے کتنا ہے، اور یہ صرف ویوز پر نہیں بلکہ اس پر بھی منحصر ہے کہ آپ کا مواد کس قسم کا ہے۔ اچھا، جیسے واریکو نے مثال دی، وراٹ کوہلی پر ویڈیو بنائیں تو وہ معلوماتی ہے، لیکن اگر آپ کار انشورنس پر بنائیں تو وہ ٹرانزیکشنل ہو گیا۔ بالکل، تو کار انشورنس والے موضوع پر اشتہار دینے والے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہوتے ہیں، ان کا ECPM بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، کیونکہ وہاں سے انہیں براہ راست گاہک ملنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جی، جو لوگ کار انشورنس ڈھونڈ رہے ہیں وہ خریدنے کے قریب ہیں۔ سمجھ گیا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے طریقے پر، ملحق مارکیٹنگ یعنی افیلیٹ مارکیٹنگ۔ جی، یہ وہ ہے جو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنکس ہوتے ہیں۔ ہاں، آپ کسی پروڈکٹ کا لنک دیتے ہیں، کوئی اس پر کلک کر کے خریدے تو آپ کو کمیشن ملتا ہے، جی، جیسے زیرودھا کا لنک یا Amazon کا۔ واریکو نے اس سے کتنی کمائی بتائی؟ کچھ 6 کروڑ 85 لاکھ لانگ فارم ویوز سے تقریباً 50 لاکھ روپے۔ جی، سال میں۔ اب دیکھیں، 50 لاکھ اچھی رقم ہے، ہاں، لیکن اس کے لیے ویوز کتنے لگے؟ 6 کروڑ 85 لاکھ۔ مطلب اس میں بھی سکل بہت چاہیے۔ بالکل، اور یہ لمبی ویڈیوز میں زیادہ چلتا ہے کیونکہ لوگ ڈسکرپشن کھولتے ہیں، کلک کرتے ہیں۔ شارٹس میں کون ڈسکرپشن دیکھتا ہے اتنا؟ صحیح بات ہے، محنت بھی زیادہ لگتی ہوگی اشتہارات کے مقابلے میں۔ تھوڑی سی، صحیح پروڈکٹ چننا، اسے پروموٹ کرنا۔ ٹھیک، تیسرا طریقہ، براہ راست فروخت، ڈائریکٹ سیلنگ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے جب آپ اپنی ہی کوئی چیز بیچتے ہیں، جیسے کورسز؟ ہاں، کورسز، مرچنڈائز جیسے ٹی شرٹس، ٹوپیاں وغیرہ، مشورے کی خدمات، ای بکس، کچھ بھی۔ مسٹر بیسٹ کی وہ چاکلیٹ فیسٹیبلز، وہ تو سنا ہے $100 ملین سالانہ کما رہی ہے۔ جی، وہ اس کی بہترین مثال ہے۔ یہاں کمائی کی حد نہیں ہے۔ تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہوا؟ ممکنہ طور پر سب سے زیادہ منافع بخش، لیکن سب سے مشکل بھی۔ آپ کو ایک اچھا پروڈکٹ بنانا ہے، پھر اپنا برانڈ بنانا ہے، لوگوں کا اعتماد جیتنا ہے، مارکیٹنگ کرنی ہے، اس میں بہت وقت اور محنت لگتی ہے۔ یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، چوتھا اور آخری، جی، برانڈ ڈیلز یعنی اسپانسرشپس۔ جی، جب کوئی کمپنی آپ کو پیسے دیتی ہے کہ آپ اپنی ویڈیو میں ان کے بارے میں بات کریں۔ واریکو تو کہہ رہے تھے کہ یہ نسبتاً جلدی اچھی آمدنی دینا شروع کر سکتا ہے،
چھوٹے چینلز بھی 20,000 فالوورز والا بھی 10,000 روپے فی ویڈیو کما سکتا ہے؟ ہاں، یہ ممکن ہے، اور واریکو نے اپنی کمائی کا بڑا حصہ سالانہ 4 سے 5 کروڑ روپے اسی سے بتایا۔ واہ، اتنا زیادہ! اس کی وجہ یہ ہے کہ برانڈز نا اپنی خاص آڈینس تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو وہ براہ راست تخلیق کاروں کو پیسے دینا پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ کا چینل کسی خاص موضوع پر ہے تو زیادہ فائدہ ہے؟ جی بالکل، نیش چینلز کو اچھی ڈیلز ملتی ہیں، ایجنسیاں بھی مدد کرتی ہیں اس میں۔ آپ دیکھیں مسٹر بیسٹ بھی اشتہارات اور سپانسرشپ دونوں سے کماتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب فائدہ مند ہے بھی؟ اتنا مقابلہ ہے؟ ہاں، یہ سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں۔ واریکو کا جواب تھا ہاں۔ وجہ، بھارت میں ہی 45 کروڑ لوگ ہر مہینے یوٹیوب استعمال کرتے ہیں۔ 45 کروڑ؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، تو اصل بات مقابلہ نہیں ہے، اصل بات ہے آپ کا اپنا انداز۔ واریکو نے کہا نا، آپ ہی اپنے مواد کا یو ایس پی ہیں۔ یونیک سیلنگ پوائنٹ، آپ کی خاص بات۔ بالکل، آپ کہانی کیسے سناتے ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہے، یہی چیز آپ کو دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ لیکن اس میں وقت تو لگتا ہوگا۔ ہاں، واریکو نے صاف کہا، کم از کم 2 سال کی مستقل مزاجی چاہیے، صبر چاہیے۔ اور یہ صرف پیسوں کے لیے نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، اپنے ناظرین کو سمجھتے ہیں، ایک طرح سے اپنا بزنس چلانا سیکھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 4 مین راستے ہیں: ایڈز، افیلیٹ، ڈائریکٹ سیلنگ اور برانڈ ڈیلز۔ جی۔ اور کامیابی کے لیے مواد، مستقل مزاجی، اپنی آڈینس بنانا اور صبر۔ بالکل، یہ سب چیزیں مل کر کام کرتی ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جی، اتنے سارے لوگ یوٹیوب پر ہیں، کمائی کے اتنے طریقے ہیں، تو کوئی نیا آنے والا ایسا کون سا منفرد زاویہ یا کہانی لا سکتا ہے جو پہلے کسی نے اس طرح نہ بتائی ہو؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ آپ کی اپنی آواز کیا ہو سکتی ہے؟